لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلوات. فضان گرامی، سورہ احزاب کی دو مختصر آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پروردگار عالم نے ان آیات میں جس کا نمبر 41واں اور 42واں ہے، ارشاد یہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور اگلی ہی آیت میں فرمایا: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. آج ذکر ہے بضعۃ الرسول سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. اور اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ آیات وہ ہیں کہ جو فرمایا اسی انداز سے گیا کہ مومنین کو پروردگار عالم کثرت سے ذکر پروردگار، یاد پروردگار کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، اور صبح و شام ایک مومن کا کیسا گزرے اس اعتبار سے بھی یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صبح و شام جو تم کچھ بھی کرتے رہو. یہ صبح و شام کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے نا کہ انسان 24 گھنٹہ جو گزار رہا ہے، بس یہ 24 گھنٹہ جو گزار رہا ہے، صبح ہے تب بھی، شام ہے تب بھی، پروردگار کی تسبیح سے مومن کی زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے. بس یہ تسبیح ہے پروردگار. تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ سبحہ کے معنی سبحان کے معنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ہے. پروردگار پاکیزہ ہے، منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے. بس اس کی بزرگی، اس کی بے عیبی کا اعلان یہ پروردگار عالم کی تسبیح کہلاتا ہے. بس یہ سبحان اللہ کہنا یہ ایک مصداق ہے، جو تسبیح کا ایک مصداق ہے جو زبان سے انسان کہتا ہے سبحان اللہ. ذکر تسبیح بھی ہو سکتا ہے، تحلیل بھی ہو سکتا ہے. تحلیل کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ آپ نے اردو کے اندر لفظ یا عربی کے اندر یہ حدیثوں میں لفظ سنا ہوگا. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کو، اسے تحلیل کہا جاتا. بس اسی طریقے سے تکبیر کہا جاتا کس چیز کو؟ اللہ اکبر کے ذکر کو. بس یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ، تحمید کہا جاتا ہے الحمدللہ کے ذکر کو. اب میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں،
اعمال عرفہ آپ انجام دیتے ہیں، اور اس اعمال عرفہ میں ایک دعا ہے کہ جس کو چاروں تسبیحات کے ساتھ الگ الگ تلاوت کرنا، وہی دعا ہے، پہلے سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ، الحمدللہ، 4 مرتبہ اسی انداز سے یہ تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تہلیل کے ساتھ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ بس یہ جو لفظ استعمال ہوا، یعنی یہ تسبیحات اربع جس کو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ذکر کا ایک مصداق ہے، ذکر کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں جو پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے خدا کا ذکر کرو۔ اب ذکر یقیناً ایک انسان کے لیے، یہ جملہ حدیث کا موجود ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من اعطی ذکرا، ذکر اللہ، جس کو اللہ کا ذکر عطا ہو جائے، فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا ہو جاتا، وہ دنیا اور آخرت کے خیر کی طرف جاتا۔ تو ذکر پروردگار کی اہمیت تو ہے، اور اس قدر کہ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ جسے یہ ذکر پروردگار عطا ہو اسے خیر دنیا آخرت مل جایا کرتا۔ بس یہ ذکر پروردگار کیا اپنے اندر گہرائیاں رکھتا ہے، کیا اپنے اندر ایسی چیزیں رکھتا ہے کہ جو ذکر کرنے والی زبان ہو تو اسے آپ جب تعقیبات نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے لسانن ذاکرہ عطا کر۔ لسانن ذاکرہ کیا مطلب؟ یعنی ایسی زبان عطا کر جو ذکر پروردگار کرنے والی ہو، لسانن ذاکرہ۔ بس یہ ذکر، یہ یاد، یہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، زبان سے جتنے ادا ہونے والے الفاظ ہیں وہ تو بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اگر ذکر کی بات کی جائے اور تسبیح کی بات کی جائے، تہلیل کی بات کی جائے، تو ہر انسان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی زبان سے ادا کیا جانے والا ذکر ہے، فرض کر لیں لا الہ الا اللہ پڑھا، فرض کر لیں پوری تسبیحات پڑھی، 100 مرتبہ پڑھ لیا، 1000 مرتبہ پڑھ لیا، یہ ذکر کا ایک مصداق ضرور ہے۔ میں کیوں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مصداق؟ حدیث پیش کروں گا۔ بس یہ جو ذکر کا ایک مصداق ہے، پروردگار عالم نے جس ذکر کی بات کی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے کہ جسے انجام دینا، لیکن اس سے بڑھ کر اور بھی ہم سے مانگا گیا، اور وہ کیا؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من اشد ما فرض اللہ، جو پروردگار عالم نے انسان پر فرض کیا نا، اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، حدیث شیعہ کی بڑی کتب میں سے، ان اہم ترین اور بنیادی کتب میں سے ایک کہ جس کا شیعت کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ آج اگر ہمارے پاس یہ پورا مذہب اہل بیت تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہے تو ان علماء کی محنتیں ہیں کہ جو ان کتب اربعہ کو لکھنے والے تھے، وہ محنت کی، وہ حدیثوں کو جمع-آوری کی، وہ آج ہمارے پاس وہ خزانے کے طور پر موجود رہا۔ بس ان میں سے پہلی کتاب کافی، اس کافی سے یہ حدیث نقل کر رہا ہوں۔ چھٹے امام کا جملہ ہے من اشد ما فرض اللہ، جو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے انسان پر، ان میں سے شدید ترین فرائض میں سے کیا ہے؟ ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ ہے فرض پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں پر۔ بس اب سوال یہ ہے کہ ذکر، وہ تو وہاں بھی سمجھ میں آ رہا تھا، ذکر یہاں بھی اسی طریقے سے یہی الفاظ استعمال وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مولا نے یہاں پر وضاحت فرمائی اور یہ جملہ فرمایا ثم قال، پھر مولا نے ارشاد فرمایا ما اعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ فقط زبان سے کہہ دو، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر اللہ کثیرہ کا مصداق تم اسی کو سمجھو بس ختم ہو گئی بات۔
تم نے بس زبان سے پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی، تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ذکر پروردگار کا یہ عبادت کا مرحلہ مکمل کر لیا۔ مولا فرمایا وَإِن كَانَ مِنْهُ، اگرچہ اس ذکر کے مصداق میں سے ایک ضرور ہے، لیکن ذکر یہ والا نہیں۔ مولا پھر یہ ذکر کے مراد کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرو، پروردگار کہہ رہا ہے صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ معنی کیا اس کے، مطلب کیا؟ اب مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہے عندما احل وحرم، جب تمہاری زندگی میں حلال اور حرام سامنے آ جائے۔ بس جب تمہاری زندگی میں کوئی لمحہ ایک قدم بھی اٹھا رہے ہو، اگر حلال اور حرام کو دیکھ رہے ہو تو اس حلال اور حرام کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کام اطاعت ہو عمل بہا وَإِن كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَ بِهَا، اگر وہ کام اطاعت پروردگار کے مطابق ہے، اگر خدا نے حلال کیا پھر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا یاد رکھو اگر جس کام کو تم انجام دینے کے لیے جا رہے ہو اگر وہ حرام ہے تو اسے ترک کیا جائے۔ یہ ہے یاد پروردگار۔ اب جو یاد پروردگار کے معنی ہم جو اپنے ذہنوں میں ایک مختصر معنی بٹھائے ہوئے تھے، غلط نہیں کہہ رہا میں، امام نے بھی غلط نہیں کہا کہ ذکر والے معنی غلط نہیں، یہ ایک معنی ہے، ایک حصہ ہے اس کا، بس ایک حصے کو لے کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا سا لے لیا تو پورا آ گیا، بس اس کا ایک حصہ تو انجام دینے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوال تو ہمارے یعنی معاشرے میں بہت رائج ہے کہ فلاں مشکل آ گئی تو یہ ذکر پڑھا جائے اور اتنی دفعہ پڑھا جائے اور واٹس ایپ کے میسیجز فارورڈ ہو جاتے ہیں، یہ عمل ہوگا اس طریقے سے ہوگا اس طریقے سے ہوگا، کسی کے بھی نام سے کوئی بھی چل جاتا ہے۔ سوال وہاں پر بھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، دین پروردگار میں اپنی رائے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنی رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی عمل بھی انسان کر رہا ہے، اگر کوئی ذکر بھی پڑھ رہا ہے، اگر معصوم نے سکھایا ہے تو ذکر قابل تاثیر ہے، اور اگر معصوم نے نہیں سکھایا، معصوم کی طرف سے نہیں آیا تو اپنی طرف سے جو کام کیے جاتے ہیں اس کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ بس یہ جو ذکر پروردگار ہے، یہ ذکر پروردگار فرمایا گیا وَإِن كَانَ مِنْهُ، یہ تسبیحات اس ذکر میں سے کچھ حصہ ضرور ہے، من الذکر ضرور ہے، لیکن جسے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب معنی کیجئے، اب یہ معنی سمجھ میں آ گیا، چھٹے امام علیہ السلام کا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دوبارہ کروں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد رکھو، یعنی قدم قدم پر جب تمہارا کوئی فیصلہ ہو، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، کوئی بات کہنی ہو، کوئی ڈیل کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کسی کے ہاں کچھ مسئلہ ہو، پہلے یہ یاد کرو، پہلے تمہارے دماغ میں یہ آنا چاہیے کیا یہ پروردگار نے جائز قرار دیا ہے یا نہیں؟ اگر حلال ہے انجام دیا جائے گا، اگر حرام ہے ترک کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ ذکر کا مرحلہ کہ جسے فرمایا گیا کثرت کے ساتھ خدا کی یاد رکھو اپنے دل میں، کثرت کے ساتھ خدا کو اپنے امور کے اندر خدا کے حکم کو اتنی اہمیت دو۔ بس اگر یہ خدا کے امور کو اتنی اہمیت انسان دے گا نا، پھر ہوگا کیا؟ اب آیت مبارکہ دو میں جو اور پیش کرنا، ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم کے کلام ہی سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر پروردگار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے، انسان کا دل سکون میں آتا ہے۔ بس انسان کی زندگی ہے کیسی؟ پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا ہے، ایک ہے جسم، جسمانی ضروریات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک روح ہے، ایک ضمیر ہے، ایک قلب ہے، ایک انسان کے اندر پیدا ہونے والی ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جو انسان کو بار بار ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ بس یہی عقل ہے، یہی شعور ہے انسان کا، یہی جسم ہے کہ جو کبھی جھوٹ بولتا ہے تو خود انسان کے اندر سے ایک ضمیر کی آواز نکلتی ہے جو کہتی ہے غلط کر رہے ہو۔
جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو خود انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. جب انسان کوئی اچھائی کرتا ہے تو وہی قلب ہے جو انسان کو اطمینان کی طرف لے جا رہا ہے، تم نے صحیح کام کیا تھا. بس یہ ہے انسان کی زندگی میں جو انسان کی خلقت کہ کچھ ہے ظہور کے مرحلے پر، کچھ ہے انسان کا باطن جو انسان کے اندر ہے. ہر انسان کی یہی بات ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی دنیا کے معاشرے کے اندر چلے جائیے، یہ انسٹنکٹ کا نام لیا جائے، ضمیر کا نام لیا جائے، روح کا نام لیا جائے، قلب کا نام لیا جائے، یہ مرحلہ ہے ہر انسان کے ساتھ. جو دین نہیں مانتا وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط. اور اسی لیے جب بے دینی کے مرحلے میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، یا معصیت کے مرحلے میں آگے بڑھ جاتا ہے، یا نافرمانی کے مراحل میں انسان اپنے آپ کو اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا، تو اس کے قلب کا اضطراب ہے جو اسے جینے نہیں دیتا. یہ قلب، یہ انسان کا دل، یہ انسان کا ضمیر، یہ انسان کو پنپنے نہیں دیتا، ٹھہرنے نہیں دیتا کہیں. کیوں؟ یہ انسان کو پروردگار عالم کی طرف سے قدرتی طور پر، فطری طور پر ایک تنبیہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں. دوسری بات، اب انسان کیا ڈھونڈتا ہے؟ اب انسان ڈھونڈتا ہے کہ اگر اس قلب کو مطمئن کرنا ہے، اس ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، اب اگر مثال کے طور پہ اپنے آپ کو اس راحت کے مرحلے پر لانا ہے، سکون کے مرحلے پر لانا ہے. آج دنیا نہیں ہے سکون کی متلاشی. دنیا کے اندر اسٹریس کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اسٹریس لیس کی بات کی جائے تو آپ کو اسٹریس ہزاروں طریقے کا ملے گا. کتنی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں پر آپ کو اسٹریس بڑھانے والی چیزیں نظر آئیں گی. اس اسٹریس کو کم کرنے کے لیے میڈیکلی بہت سارے ٹریٹمنٹس نظر آئیں گے. کوئی کہے گا ورزش کر لو، کوئی کہے گا فلاں دوا کھا لو، کوئی کہے گا فلاں جڑی بوٹی کھا لو، کوئی کہے گا یہ کر لو، کوئی کہے گا یہ کر لو. دنیا جہان کے علاج اس بات کی طرف لگے پڑے ہیں کہ انسان سکون میں آ جائے. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس مال آ گیا، جس کے پاس دولت آ گئی، جس نے کچھ ہڑپ لیا، جس نے کچھ کام کیا، اور اب نیند نہیں آ رہی. کیا کرے؟ اب نیند کی دوا کھاؤ، دوا کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی. یعنی سکون نہیں ملتا انسان کو، اور یہ ملے گا بھی نہیں. اس لیے کہ جو پروردگار عالم نے سکون رکھا ہے جس چیز کے اندر، وہ چھوڑ کر انسان ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ سکون آور ہے لیکن وہ سکون دینے والی نہیں. بس وہ کیا چیز؟ پروردگار کہہ رہا ہے الا آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو تمہارا قلب ہے نا، یہ تمہارا دل ہے، یہ اگر اطمینان پائے گا، اگر یہ سکون میں آئے گا، اگر تم فریش ہونا چاہتے ہو، اگر اسٹریس ریلیز کرنا چاہتے ہو، اگر یہ اپنے آپ کو اطمینان کے مرحلے پر لانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو یاد پروردگار کے بغیر یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ راستہ ہے جو ذکر پروردگار کی طرف سے جاتا. بس اگر ذکر پروردگار ہے تو یہ مرحلہ مکمل ہوگا، اور اگر ذکر پروردگار نہ ہو تو پھر آج جتنے برسوں کی ہماری زندگی اور جس نے جتنے تجربات لوگوں کے سنے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے وجدان میں ہی، اپنے تمام ان معلومات کے ذخیرے سے ہی اس بات کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ جو بھی دوا دے دی جائے، انسان اس سکون اور اس اطمینان کے مرحلے پر پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نہ پہنچ پایا ہے آج تک. ظاہری طور پر جو انسان خوشباش نظر آتا ہے، جب اس کی پرسنل زندگی پہ غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر سے کتنا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، اندر سے کتنا بکھرا ہوا انسان ہے، اندر سے کتنا خالی انسان ہے، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کو لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو اس کی دولت دیکھ کر، جسے لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو اس کا منصب دیکھ کر، جس کے قریب لوگ نظر آتے ہیں تو اس کی کسی مادی چیز کے بلبوتے پر. لیکن اسی کے مقابل پر ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پروردگار عالم سے اپنا رابطہ قوی کیا، جس نے یاد پروردگار اپنے دل میں بسائی. اب وہ چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا مطمئن نظر آتا ہے کہ اس اطمینان کا دنیا میں کوئی جواب لا ہی نہیں سکتا.
بس پروردگار کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر ہے پروردگار کا جو قلوب کو اطمینان کی طرف لے جاتا۔ بس یہاں پر آؤ گے تو ہوگا کیا؟ ایک سوال ہے نا کہ اگر انسان غلط کوئی کام کر گیا، معصیت کر لی، برائی کر لی، کوئی غلط کام کر لیا، اب اگر خدا کی طرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ شاباشی تو نہیں ملنی۔ اب تو اس کے مقابل پہ سزا کی بات ہے، اب تو اس کے مقابل پہ اس کا ریورس ایفیکٹ آئے گا۔ بس جب مومنین کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے، سورہ انفال کی آیت ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے اگر ذکر پروردگار آتا ہے، یاد پروردگار آتی ہے، تو اس کا دل خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے تلاوت آیات کی جاتی ہے تو اس کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ بس یہاں پروردگار کہہ رہا ہے جب یاد پروردگار آئے گی تو خوف آئے گا، وہاں پروردگار کہہ رہا تھا یاد پروردگار آئے گی تو اطمینان آئے گا، تو خوف آئے گا یا اطمینان؟ سوال پیدا ہو گیا نا۔ مومن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومن کے سامنے جب ذکر پروردگار ہوگا، وہی لفظ استعمال اذا ذکر اللہ، ذکر پروردگار ہوگا، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپیں گے۔ یہاں پروردگار کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر پروردگار ہے جو ایمان کو، جو انسان کو مطمئن کرتا، قلب کو مطمئن کرتا، تو اب کیا خوف میں لائے گا یا اطمینان کی طرف لے جائے گا؟ بس یہ ایک راستہ ہے، جب انسان خدا کا خوف رکھے گا اور متوجہ اس بات کی طرف ہوگا کہ مالک تو ہی ہے، تیری ہی طرف آنا ہے، تجھ سے میں فرار کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو تجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف میں جا سکوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، دعائے کمیل کا جملہ ہے، مالک تیری حکومت سے تو میں فرار کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو مجھے تیری حکومت سے، تیری سلطنت سے بچا کر لے جائے۔ مالک یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو خوف تو آئے گا، بس اس خوف کے بعد جب اس بارگاہ میں انسان جائے گا تو وہ بارگاہ وہ ہے جو اس مومن کو ایسا اطمینان اور مغفرت عطا کرتا ہے کہ جس کے بعد اس کا قلب ایسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت سامنے آ جائے اسے خوف نہیں آئے گا۔ بس جب ایک خدا کے سامنے انسان جھک جاتا ہے پھر دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب پروردگار کے سامنے سر ٹیک دیا اب دنیا سے کوئی خوف نہیں رہتا انسان کو۔ بس امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جملہ ہے مولا کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں من اعظم النعم علینا، صحیفہ سجادیہ کی دعا سے ایک جملہ ہے، پروردگار کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اختیار کرنے، جریان و ذکر کا علی السنتنا، پروردگار تیرا ذکر اگر ہماری زبان پر جاری ہو جائے یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے جو تو ہمیں عطا کر دیتا۔ بس یہ ذکر جب زبان پہ جاری ہوگا تب قلب بھی مطمئن ہونا چاہیے، قلب بھی متوجہ ہونا چاہیے، قلب بھی انسان کا اللہ کی طرف جانا چاہیے، صرف زبان نہیں۔ اور پھر بات آگے بڑھی کہ جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا من کثرت الذکر، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ جو سید کونین کی تسبیح ہے، یہ تسبیح وہ ہے جو ذکر کثیر میں سے ایک مصداق ہے۔ ذکر کثیر کرنا چاہتا ہے شہزادی کی تسبیح پڑھے، اور اسی لیے علماء تاکید کرتے ہیں، روایات کے اندر موجود ہے
کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ ذکر کیا گیا تسبیح سیدہ کونین پڑھو. حتیٰ پانچویں امام کا جملہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بہتر ذکر کا سلیقہ طریقہ ہوتا، عبادت کا وسیلہ ہوتا، تو اللہ کے رسول وہ طریقہ شہزادی کونین کو سکھا دیا. بس شہزادی کو جو طریقہ سکھایا ہے، یہ تسبیح جو اللہ کے رسول نے شہزادی کو عطا کی اور ہم تک پہنچی شہزادی کے وسیلے سے، بس یہ ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے. بس ایک جملہ کہ اگر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اپنی زندگی کو واقعاً یاد پروردگار سے مزین کرے، واقعاً دل کے اندر اللہ موجود ہو، صرف زبان تک نہیں. بس اگر یاد خدا ہو تب جملہ فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی. پروردگار عالم کا جملہ ہے. مولا ذکر کرتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، جو میری یاد رکھتا ہے. بس جو شخص اپنے نفس میں یعنی باطنی طور پر مجھے یاد رکھتا ہے کہ میں بھی اسے باطنی طور پر اسے یاد رکھتا ہوں. بس جو شخص ایسا ہے جو کھل کر لوگوں کے سامنے ملا کے اندر عیاں طور پر اعلانیہ طور پر مجھے یاد رکھتا ہے، میں اسے اس سے بہتر اعلانیہ طور پر اسے یاد رکھتا ہوں. بس اگر پروردگار عالم سے یہ رابطہ ہے تو مولا فرما رہے ہیں زندگی کا سلیقہ ایسا ہو جائے گا. اور اسی لیے یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جہاں پر اولیاء خدا کی زندگیوں میں جو آپ کو واقعات نظر آتے ہیں کہ فلاں مشکل میں پھنسے اور نکل گئے، فلاں مسائل ہوئے اور ختم ہو گئے، فلاں چیز ہوئی اور دعا مانگی ختم ہو گئی، فلاں چیز ہوئی پروردگار عالم نے بچا لیا. جب وہ اپنی تنہائی میں پروردگار کو یاد رکھتے ہیں تو پروردگار بھی انہیں ایسی مشکلات میں یاد رکھا کرتا ہے. بس یہ ہے انسان کی زندگی. اگر بات یہاں تک پہنچ رہی ہے، قلب تک پہنچ رہی ہے تو اطمینان آور بھی ہے. اگر دل کے اندر یہ دین داخل ہو رہا، عملی میدان میں انسان کا یہ دین ظاہر ہو رہا ہے کہ قدم قدم پر اگر خدا کی یاد ہے، تب تو انسان کی زندگی میں برکتیں داخل ہوتی ہیں. وہ اہل بیت کا گھرانہ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس طریقے سے عطا کر کے بتلایا. قرآن مجید سورہ دہر قصیدہ پڑھتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. بات کا آغاز کیسے کیا؟ یوفون بالنذر. یہ لوگ نظر جب مانتے ہیں، جب منت مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یوفون بالنذر، اس منت کو پورا کرتے ہیں. منت مانی، منت کو پورا کیا. نظر مانی، نظر کو پورا کیا. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کان شرہ مستطیرا، کہ جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ گھرانہ اہل بیت ہے کہ جن گھرانہ اہل بیت کے فضائل اللہ کے رسول نے خود بیان کیے ہیں. حدیث قصہ میں آپ نے جملہ سنا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ 5 ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے یہ سارا نظام کائنات رکھا ہے جاری. یہ سب کا سب چل رہا ہے. سورج نکلتا ہے تو ان کے وسیلے سے، ان کی محبت میں، اگر یہ چاند کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، سب کچھ خلق ہوا ہے. سب کچھ ان کی محبت میں خدا نے خلق کر دیا. بس ان کی محبت میں جب سب خلق کر دیا پروردگار نے، اور سب کا سب ان کی محبت کا سلسلہ بنا دیا، اب یہ جب زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی زندگی کو پروردگار عالم اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود عبدیت کی معراج یہ ہے کہ جن کی محبت میں پروردگار نے کائنات بنائی ہو. آج دنیا میں انسان ذرہ برابر منصب پاتا ہے، ذرہ برابر مادی دولت پاتا ہے، ذرہ برابر کوئی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل چوڑا ہو جاتا ہے، انسان کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے پاس لوگوں سے دور رہنا، کٹ جانا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، تکبر کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو شیطان ہم پر مسلط کر رہا. کون ہے کہ جو ان شخصیتوں کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتا ہو؟
جو ان کے پاس پروردگار عالم نے عظمت عطا کی ہے، جو ان کا درجہ قرار دیا ہے، ویسا تو کسی کا نہیں. بس ان کی صفت پروردگار بیان کرتا ہے، یخافون یومن، وہ تو قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جن کا ڈر پروردگار قیامت میں ذکر، قرآن مجید میں ذکر کرتا، کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ لوگ تو خدا کی محبت میں کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینن ویتیمن واسیرا. 3 دن اس انداز سے کھانا کھلانا کہ پھر فقط پانی پی کر اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، سننا آسان ہے. ایک وقت میں ایک مرحلے پر انسان کو اگر کچھ دینا پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایمان کتنا اور خدا پہ توکل کتنا ہے. جب کوئی مومن مدد مانگنے آتا ہے اور اس کی مدد کرنے کا جذبہ کتنا دل کے اندر آتا ہے، کتنی دوسرے کے لیے دل تڑپتا ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ خدا پہ توکل کتنا تھا. اہل بیت کا قصیدہ یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ 5 روٹیاں جو آئی ہیں یہ پکی ہیں. ایک مانگنے والا ہے، ایک روٹی جب ایک انسان کا اس گھر میں پیٹ بھر سکتی ہیں تو سائل کا بھی ایک روٹی سے پیٹ بھر سکتا تھا. پروردگار عالم کے یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ انہوں نے ایک روٹی سائل کو نہیں دی، ہر ایک نے اپنی اپنی روٹی دے دی. سب کچھ قربان کیا، ساری روٹیاں دے دی. اور ایک دن نہیں، دوسرا دن بھوک اور بڑھ گئی، تیسرے دن بھوک اور بڑھ گئی. جب چوتھا دن آیا تو روایات کہتی ہیں کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب ان افراد کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے مرجھا گئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 3 دن کی بھوک برداشت کر رہے ہوں تو کیا عالم ہو. لیکن نہ ماں کی زبان پر شکوہ ہے، نہ اولاد کی زبان پر شکوہ ہے، نہ باپ کی زبان پر شکوہ ہے. بس خدا کی محبت میں یہ قربان کیا ہے تو خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جو لے کر گیا. بس اس انداز سے نیکی کرنے کا سلیقہ اگر انسان آج بھی اپنائے نا، یہ پھر ذکر پروردگار ہے کہ جو انسان کے دل کو اطمینان عطا کرے گا. آج ہم نے یہ فینومینا بدل دیا. پہلے اعلان کرتے ہیں، پہلے دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، پہلے فوٹو کھنچواتے ہیں، بعد میں کچھ دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے. تو دیکھی تو کہاں ہوئی؟ یہ تو سارا نمائش ہوئی. یہ تو ساری وہ چیزیں ہوئی جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے کی. اس میں خدا کہاں آیا؟ اس میں پروردگار کا وہ اجر و ثواب کا سلسلہ کہاں آیا؟ وہ قربانی کہاں آ گئی؟ وہ ایثار کہاں گیا؟ پروردگار اگلی آیت میں کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. ان لوگوں کا سلیقہ یہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ جب کھلاتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، ہم جب کھلاتے ہیں تو ایسے کھلاتے ہیں کہ وہ خدا کی خاطر ہوتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم نے دیا تھا خدا کی خاطر دیا تھا، جس کی خاطر دیا تھا وہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اور وہی اجر بھی دے گا، وہی جزا بھی دے گا، وہی شکریہ بھی عطا کرے گا. بس یہ ہے سلیقہ عبادت، یہ ہے یاد الہی کہ جو گھرانہ سید کونین نے ہم تمام امت والوں کو سکھلایا ہے. اگر خود بھوکے رہ کر بھی ایثار کرنا پڑے تو یہ اہل بیت کا شیوا ہے. پس عزیزان گرامی، شہزادی کہ جو اس انداز سے اپنے گھرانے کے اندر، گھر کے اندر بھی اگر کوئی بیمار ہے تو خدمت کیسی، گھر کے اندر غذا کی قلت ہے تو کبھی سوال یا شکوہ زبان پر نہیں. اگر کوئی کمی ہے اپنے شوہر تک سے سوال نہیں کیا. کبھی ہم اس انداز سے بھی سوچیں کہ زندگی گزارنے کے لیے شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ کس انداز سے مثالی تعلق ہونا چاہیے. ٹرسٹ لیول کتنا ہونا چاہیے، دوسرے کی عزت کا خیال کتنا زیادہ ہونا چاہیے. جب ایک گھرانے کے اندر یہ تمام چیزیں بتلائی جا رہی ہیں، سکھلائی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر کسی دوسرے کی عزت اور حرمت کا خیال کیسے رکھا جاتا. جب کسی کو عطا کیا جائے تو اس طرح سے دیا جائے کہ وہ اپنی عزت محسوس کرے، نہ یہ کہ ذلت محسوس کرے.
بس یہ ہے طریقہ اہل بیت، یہ گھرانہ رسالت کہ جو ہمیں دینے کا سلیقہ بھی بتلاتا ہے، مدد کرنے کا سلیقہ بھی بتلاتا ہے۔ بس اس بی بی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا عمل انجام دیا تھا، ایک نہیں کئی بار یہ عمل انجام دے کر بتلایا تھا کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بیٹی بضعۃ الرسول ہے، فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا اذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ بس وہ بی بی جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو اس بی بی پر جو مظالم ڈھائے گئے، جو مصیبتیں پڑی تھیں، ان مصیبتوں کی تفصیل تو خدا جانتا ہے، لیکن شہزادی کی زبان پر یہ مرثیہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں پڑی تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ صدیقہ کونین نے یہ جملہ فرمایا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دن پر پڑتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ نہ جانے کیا کیا زہرا برداشت کر گئیں، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں زہرا نے دیکھ لیں۔ بس ان مصیبتوں کی تفصیلات جو تاریخ نے لکھی ہیں وہ لکھی ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب وصیت کے مطابق جنازہ تیار ہوا اور ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو کر تدفین کے مرحلے کی طرف جا رہا تھا، شہزادی کو دفن کیا جا رہا تھا، اس موقع پر اللہ کے رسول کو خطاب کر کے مولا کائنات نے چند جملے کہے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام، عنی وابنتک، آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی آپ پر ہمارا سلام، النازلۃ فی جوارک، جو آپ کے قریب آ رہی ہے، جو آپ کے جوار میں تشریف لا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بی بی جو دفن کے مرحلے پر ہے، بی بی کے غم کو جو مولا کائنات نے بیان کیا، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیٹی جو مجھ سے جدا ہو رہی ہے، میرا صبر جا رہا ہے، میرا صبر کم ہوا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول جب آپ رخصت ہوئے تھے، جس طرح سے میں نے صبر کیا تھا بس ویسے ہی میں آپ کی اس بیٹی کے جانے پر صبر کر رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ۔ اے اللہ کے رسول جو امانت مجھے دی گئی تھی اب وہ چھڑائی جا رہی ہے، یہ امانت اب واپس لی جا رہی ہے۔ میں کہوں اللہ کے رسول مولا جو امانت پلٹا رہے ہیں، یقیناً اشارہ اسی بات کی جانب ہوگا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے امانت دی تھی تو پسلیاں سلامت تھی، اب جو پلٹائی جا رہی ہے نہ جانے ان پسلیوں کا کیا عالم ہوا۔ اب آپ نے جب یہ امانت دی تھی اللہ کے رسول، آپ کی یہ بیٹی، آپ کا یہ جنت کا پھول، اس کا چہرہ سلامت تھا، آج نہ جانے کس عالم میں ہے۔ اس کے بازو سلامت تھے، آج نہ جانے کیسا نشان ان کے بازوؤں پر پڑ گیا۔ اے اللہ کے رسول یہ شہزادی جن کے سینہ اقدس میں زخم موجود ہے، اے اللہ کے رسول امانت واپس لی جا رہی ہے، یہ امانت واپس کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا اور اس کے بعد جملہ کہنے لگے، لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ۔ اے اللہ کے رسول امانت واپس گئی، یہ واپس ادا کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد
کہنے لگے اے اللہ کے رسول ستنبئک ابنتک بتوافر امتک علی حزمها، اے اللہ کے رسول یہ آپ کو عنقریب آ کر بتلائیں گی اس امت نے ہم پر کیا ستم ڈھایا ہے، کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، یہ آ کر آپ کو بتلائیں گی۔ فاحفظ السؤال واستخبرها الحال، اے اللہ کے رسول آپ ان سے سوال کیجئے گا، آپ ان سے پوچھئے گا ضرور، آپ ان سے سوال ضرور کیجئے گا۔ کم من خلیل محتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبیلا، اے اللہ کے رسول ان کے کلیجے میں، ان کے سینے میں بہت سارے زخم ایسے رہ گئے، بہت صدمے ایسے رہ گئے جو یہ بیان بھی نہیں کر پائی۔ اے اللہ کے رسول آپ سوال کیجئے گا تو یہ بیان کریں گی۔ اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے گا امت کا کیسا ستم برداشت کیا ہے، امت نے ہم پر کیسے ستم کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اسی میں یہ جملہ کہا وَأَمَّا حُسْنِي فَسَرْمَدْ وَلَيْلِي فَمُسَحَدْ، اے اللہ کے رسول اب میرا یہ حزن جو ہے، یہ میرا غم اب ہمیشہ رہے گا، اب یہ ختم نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَدْ، اب علی کی راتیں جاگ کے گزرا کریں گی، اب علی سو نہیں پائے گا، اب علی کی زندگی میں اطمینان نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بی بی کو دفن کیا، مولا نے یہ دفن کرنے کے بعد آخری سلام کیا، رخصت ہوئے۔ میں کہوں آقا یہ مدینہ ہے، چھپ کر صحیح، پوشیدہ طور پر صحیح، رات کے سناٹے میں صحیح اس بی بی کی قبر بن گئی۔ کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا حسین 3 دن تک لاشا پڑا رہا، نہ دفن کیا جا سکا، نہ غسل و کفن دیا جا سکا۔ پامالی کی زد پر علی و فاطمہ کا بیٹا الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب تمام افراد کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، ہم سب کی ہماری اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی کے ذکر کا صدقہ ہم سب کے دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے لاکھانی خاندان کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔